السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آداب زندگی اس کتاب سے 13واں باب تلاوت قرآن کے آداب کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجیے۔ یہ یقین رکھیے قرآن مجید سے شغف خدا سے شغف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ نمبر 2، اکثر و بیشتر وقت تلاوت میں مشغول رہیے اور کبھی تلاوت سے نہ اکتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا ارشاد ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کہ اس کی خوشبو 400 مہک رہی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل ہے کہ اس کو ڈانٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت میں طلب ہدایت کے لیے کیجیے۔ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے، اپنی خوش الحانی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی دھاگ بٹھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ یہ انتہائی گھٹیا مقاصد ہے اور ان اغراض سے قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 4، تلاوت سے پہلے طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے۔ بغیر وضو قرآن مجید چھونے سے پرہیز کیجیے اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کیجیے۔ نمبر 5، تلاوت کے وقت قبلہ رخ 2 زانو ہو کر بیٹھیے اور گردن جھکا کر انتہائی توجہ، یکسوئی، دل کی آمادگی اور سلیقے سے تلاوت کیجیے۔ خدا کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کرے اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ نمبر 6، تجوید اور ترتیل کا بھی جہاں تک ہو سکے لحاظ رکھیے۔ حروف ٹھیک ٹھیک ادا کیجیے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی آواز، اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف واضح کر کے اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن پڑھنے والوں سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوش آہنی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔ نمبر 7، نہ زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ ہی بالکل ہی آہستہ، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیے۔ خدا کی ہدایت ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اور اپنی نماز میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی دھیرے دھیرے، بلکہ دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کیجیے۔ نمبر 8، یوں تو جب بھی موقع ملے تلاوت کیجیے، لیکن سحر کے وقت، تہجد کی نماز میں بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے اور مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ تلاوت کا اونچے سے اونچا مرتبہ حاصل کرے۔ نمبر 9، 3 دن سے کم میں قرآن شریف ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا، اس نے قطعاً قرآن کو نہیں سمجھا۔ نمبر 10، قرآن کی عظمت و وقت کا احساس رکھیے اور جس طرح ظاہری طہارت اور پاکی کا لحاظ کیا ہے، اسی طرح دل میں بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک کیجیے۔ جو دل گندے اور نجس خیالات اور جذبات سے آلودہ ہے، اس میں نہ قرآن پاک کی عظمت فقط بیٹھ سکتی ہے اور نہ وہ قرآن کے معارف و حقائق ہی کو سمجھ سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن شریف کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے اور فرماتے، یہ میرے جلال و عظمت والے پروردگار کا کلام ہے۔ نمبر 11، یہ سمجھ کر تلاوت کیجیے کہ روئے زمین پر
انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اسی کتاب سے اور اسی تصور کے ساتھ اس میں تفکر اور تدبیر کیجیے اور اس کے حقائق اور حکمتوں کی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فر تلاوت نہ کیجیے بلکہ سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیے اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ القاریہ اور القدر جیسی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر ہو کہ البقرہ اور العمران جیسی بڑی بڑی صورتیں فر پڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات ایک ہی آیت کو دہراتے رہے، ان تعذبهم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور خدا اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو انتہائی زبردست حکمت والا ہے۔ نمبر 12، اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجیے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بدلنا ہے اور اسی کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی بنانا ہے، اور پھر جو ہدایت ملے ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور کوتاہیوں سے زندگی کو پاک کرنے کی مسلسل کوشش کیجیے۔ قرآن آئینے کی طرح آپ کا ہر داغ اور ہر دھبا آپ کے سامنے نمایاں کر کے پیش کر دے گا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان داغ دھبوں سے اپنی زندگی کو صاف کرے۔ نمبر 13، تلاوت کے دوران قرآن کی آیات سے اثر لینے کی بھی کوشش کیجیے۔ جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑے تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے، اور جب خدا کے غیظ و غضب اور عذاب جہنم کے ہولناکیوں کا تذکرہ پڑے تو بدن کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑے اور دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے۔ جب مومنین صالحین کی کامرانیوں کا حال پڑے تو چہرہ دمکنے لگے، اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑے تو غم سے نڈھال نظر آئے۔ وعید اور ڈراوے کی آیت پڑھ کر کانپ اٹھے اور بشارت کی آیت پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے۔ تلاوت کے بعد دعا فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا کے الفاظ یہ ہے: اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: خدایا میری زبان تیری کتاب میں